بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر المؤمن من ریاض الجنہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کا میرا موضوع ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر اقدس کے ساتھ آپ کی اہلیہ اور آپ کے خادم ان کے مزارات اقدس کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی، اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ 61 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مصر کے ایک گاؤں میں حلوان میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کے والد محترم کا نام عبدالعزیز ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ام عاصم ہے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ بنت عبد الملک ہے۔ آپ مصر سے ہجرت کر کے مدینۃ الرسول تشریف لائے، اور جب آپ مدینۃ الرسول تشریف لائے تو آپ کو سلیمان بن عبد الملک نے مدینۃ الرسول کا حاکم مقرر کر دیا، اور آپ نے مدینۃ الرسول کے اندر 2 سال اور 5 ماہ تک آپ حکومت کرتے رہے مدینۃ الرسول میں، اور جب آپ کو معزول کر دیا گیا تو آپ ملک شام واپس چلے گئے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو کتابی شکل میں اکٹھا کیا، اور پھر آپ بہت بڑے محدث اور مجدد اور کتب عالم تھے، اور پھر آپ نے احادیثوں کا مجموعہ اکٹھا کیا اور تمام احادیثوں کو پڑھتے رہے، اور دنیا کے اندر آپ نے اپنے دور حکومت میں نظام عدل اور انصاف کو قائم کیا، جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے دور حکومت میں غیر مسلم لوگوں کو آپ نے پورے حقوق دیے۔ یہ تعلیم اسلام کی ہے، اور اسی طرح آپ نے اپنے دور کے اندر خلفاء راشدین کے دور میں جو ایک زکوٰۃ کا نظام قائم تھا، آپ نے اس کو دوبارہ بحال کیا، اور حضرت عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ ہمیشہ کوئی بھی مسئلہ اٹھاتے، کوئی بھی معاملہ کرتے تو سب سے پہلے آپ وقت کے جو عالم دین ہیں ان سے آپ مشاورت کرتے ہیں، اور آپ کے دربار میں کوئی بھی عالم دین آتا تو آپ اس کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ حضرت عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ نے اس وقت کے علماء کرام کا ایک وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا، اور اپنے دور میں آپ نے سڑکوں کی تعمیر کرائی، اور آپ نے نہری نظام کو قائم کیا، اور اسی طرح تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ آل رسول کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ جب بھی کوئی خاندان رسول کا فرد آپ کے دربار میں آیا، آپ اس کا اٹھ کر استقبال کرتے اور اسے اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور یہ کہتے کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ عمر بن عبدالعزیز کو بلا لیتے، بحیثیت خادم میں آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ صلاح الدین ایوبی جیسی ہستی جو تھی آپ کے قدموں میں جا کر بیٹھتی اور آپ سے فیض حاصل کرتی تھی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بہت سارے مخالف تھے اس وقت، آپ نے بھرپور کوشش کی
کہ حضرت مولا کائنات کے تمام مخالفین کو آپ نے بھرپور طریقے سے سمجھایا اور ان کی زبانوں کو بند کیا اور کہا کہ لوگوں، میرا علی وہ ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جو علی سے پیار کرے گا وہ مصطفیٰ سے پیار کرے گا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ مصطفیٰ سے بغض رکھے گا۔ تو آپ خاندان رسول اہل بیت کے محب تھے اور بہت زیادہ ان ہستیوں کا آپ احترام کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ آپ ہر محفل کی زینت ہوا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ آپ نے مدینۃ الرسول جتنی دیر تک حکمرانی کرتے رہے، آپ ساری رات مدینۃ الرسول کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ آپ کا وہی معمول رہا جو معمول خلفاء راشدین کا تھا، جو معمول سیدنا حضرت فاروق اعظم کا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ شام چلے گئے، اور شام کا ایک حصہ ہے مغربی حصے میں آپ نے جا کر قیام کیا، اور آپ کی کل عمر پاک جو ہوئی وہ 63 سال ہوئی۔ اور شام وہ ملک ہے جہاں انبیاء کرام کا مرکز رہا، اولیاء کرام کا مرکز رہا، صحابہ کرام کا مرکز رہا۔ آج اسی شام کے اندر میرے پیارے حضرت عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، ان کے مزار اقدس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ آج عالمی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ تمام مساجد کو ختم کر دیا جائے، تمام مدارس کو ختم کر دیا جائے، تمام مزارات اقدس کو مٹا دیا جائے، تاکہ دنیا میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن میرا پیغام ہے، اسلام ایک شانتی کا نام ہے، اسلام ایک امن کا نام ہے۔ اسلام نے ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ، چاہے کوئی مسلم ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے، اس کو پورے حقوق جو دیے وہ اسلام نے دیے ہیں۔ اور آج دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر باپ کو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، آج ماں کو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، آج بہنوں کو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، آج بھائیوں کو مقام ملا ہے وہ اسلام نے بتایا ہے کہ بھائی کا یہ مقام ہے۔ آج بیوی، آج بیٹیوں کو معاشرے میں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی برکت کی وجہ سے ملی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی لہر ہے پریشانی کی کہ ایسے عظیم شخصیت، ان کے مزار اقدس کو پہلے آگ لگائی گئی، پھر گولیوں سے چھلنی کیا گیا، پھر ان کو قبر سے نکالا گیا، اور قبر سے نکالنے کے بعد نامعلوم ان کی لاشوں کو کہاں لے گئے۔ اور پھر تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب وہاں آگ لگائی گئی تو اللہ کے قرآن بھی وہاں تھے، ان قرآن کریم کو بھی جلایا گیا۔ یہ کون ہیں لوگ؟ کیا یہ کس مسلک سے ان کا تعلق ہے؟ یہ کون ہیں؟ جب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کسی قبر کی بے حرمتی نہ کی جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، قبر المومن من ریاض الجنہ، کہ مومن کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو بھائیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر بھی یقیناً جنت کے باغوں میں سے باغ،
اور آج یہ واقعہ 26 مئی 2020 میں جو پیش آیا، پورے عالم دنیا اور عالم اسلام اس سے پریشان ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو اقوام متحدہ کے اندر بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں خیال کر رہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو یورپی یونین کے ممبران ہیں؟ کہاں ہیں سلامتی کونسل کے ادارے؟ کیوں خاموش ہیں؟ آج عالم اسلام کے سربراہان آج کیوں اس مسئلے کے اوپر خاموش ہیں؟ اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور امت کا یہ پیغام ہے کہ لوگوں، جس طرح ظاہری دنیا میں ایک انسان کا احترام کرتے ہو، اس طرح میت کا بھی احترام کرو۔ مدینۃ الرسول کے اندر ایک مرتبہ ایک جنازہ گزر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اور جب تک وہ جنازہ گزرا نہیں، آقا علیہ السلام اپنے مقام سے نہیں چلے، آپ کھڑے رہے اور خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے۔ جب وہ جنازہ گزر گیا تو صحابی نے عرض کی، آقا آپ کو پتہ ہے کہ کس کا جنازہ تھا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ اس سے رسول سے تم بہتر نہیں جان سکتے۔ تو اس صحابی نے عرض کی کہ حضور یہ یہودی کا جنازہ تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چاہے مسلمان کا جنازہ ہے، چاہے کسی یہودی کا جنازہ ہے، آپ اس جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جائے کرو، اس کے احترام میں کھڑے ہو جائے کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج یہ دنیا میں یہ کون ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، یہ یہودی ہے، کون ہے؟ آج مسلمانوں کی غیرت کو یہ للکارنے والے لوگ، ان کو شرم و حیا آنی چاہیے کہ یہ لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کو جتنا بھی تم دباؤ گے، اسلام اتنا ہی پھیلے گا۔ اسلام کو جتنی بھی کوشش کرو گے کہ ہم اس کو مٹا دیں، آج دیکھ لیں یہ کرونا جیسی بیماری شروع ہوئی، آج امریکہ میں چلے جائیں، ان لوگوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی تلاوت سنی۔ یو کے میں چلے جائیں، آج جگہ جگہ اذانیں ہو رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ آج غیر مسلم بھی اس بات کو مان چکے ہیں کہ اسلام کے اندر طاقت ہے، اسلام کے اندر فیض ہے، اسلام کے اندر امن ہے، قرآن کریم کے اندر شفا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بحیثیت ایک مسلمان، ہم اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور آپ کی اہلیہ ہے محترمہ اور آپ کے خادم جو بہت بڑے محدث تھے، ان کی قبروں کو آگ لگائی، ان کی لاشوں کو نکالا گیا، اور نہ جانے تو ان کی لاشوں کو لے کر وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ ہم اس پر شدید ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم خصوصاً جتنی بھی دنیا کے اندر اسلامی مملکت ہیں، ان کے سربراہ ہیں، ملک شام کے اوپر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ آج مسلمانوں کی اور مومنوں کی اور تابعین کی اور تبع تابعین کی قبروں کی کیوں بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اور اس سے قبل شام کے اندر حضرت سیدہ زینب کی قبر کے اوپر بھی بمباری کی گئی تھی۔ مسلمانوں اٹھو اور اپنا امن کا پیغام لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان عظیم ہستیوں کا احترام نصیب فرمائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ یقیناً ہمارا اسی پر ایمان ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔